تحقیق و تصنیف، مضمون نگاری اور صحافت کے میدان میں آگے بڑھنے والوں کی جب تک ذہن سازی اور رہنمائی نہیں کی جاتی، ان کے قلم سے نکلنے والے مضامین سے قوم و ملت کو وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح نوخیز قلم کار کسی کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں تو بہت ہی کم وقت میں وہ ترقیوں کے منازل طے کرتے ہیں۔ فکر و خبر بھٹکل اپنے ابتدا سے ہی خبر کے ساتھ صحیح فکر کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے نے اپنے نئے شعبے بزم قلم کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت قلم کاروں کی صحیح رہنمائی اور ان کی ذہن سازی کیے جانے کا ایک نیا خاکہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اسی عنوان کے تحت فکر و خبر کے زیر اہتمام علماء و فضلاء مدارس کے لیے سہ روزہ ورکشاپ مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے الحاج محی الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ ہال میں منعقد ہوا، جس سے بڑی تعداد میں فارغین و فضلاء مدارس نے استفادہ کیا۔ ورکشاپ میں مختلف علماء و فضلاء نے اپنے منتخب عناوین کے تحت اپنے تجربات کی روشنی میں قیمتی باتیں سامنے رکھیں۔ حرف بسم اللہ ہے بزم قلم کا، اس میں انشاءاللہ صرف اردو ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں، مقامی کنڑی زبان میں، انگریزی زبان میں، ملکی ہندی زبان میں بھی کام ہوگا، اور اسی طرح سے خوشخطی کے تعلق سے بھی مستقل ورکشاپ رکھا جائے گا، مختلف اس کے نشاتات ہوں گی۔ میں خاص طور پر ادارے کی طرف سے جملہ تمام نوخیز قلم کاروں سے کہتا ہوں کہ ادارہ آپ کا ہے، یہ ویب سائٹ آپ کا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے مضامین کو بھیجیے۔ ہمارے یہاں اب زور قلم کے نام سے ویب سائٹ پر مستقل خانہ صرف آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ آپ لکھیے، لکھتے رہیں، اور یقین کیجئے اگر آپ نے مستقل لکھنے کی عادت ڈالی تو انشاءاللہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ قوم و ملت کی صحیح قیادت کر سکیں گے۔ اور شہر بھٹکل میں جہاں بہت سارے کام ہوئے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہوئے، ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ یہاں پر شہر بھٹکل ہی سے دارالمصنفین کا قیام عمل میں آئے گا، جو جنوبی ہند کا دارالمصنفین کہلائے گا، اور اللہ تعالی یہاں کے اصحاب قلم سے کام لے گا۔ اجلاس کی پہلی نشست میں بھٹکل کے مشہور عالم دین، صدر فکر و خبر اور بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے مضمون نگاری کے لیے لازمی اور ضروری باتیں آسان انداز میں قرآن و حدیث کے روشنی میں سامنے رکھی۔ ایک تو خود اعتمادی جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے اپنی خود اعتمادی کے ساتھ آج سے ہفتے میں ایک چھوٹا آرٹیکل ہی صحیح لکھنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ نئی چیز جب تک نہیں دیں گے آپ کا آرٹیکل لوگ اسٹڈی نہیں کریں گے۔ مواد کے ساتھ، اچھے عنوان کے ساتھ، اچھے آغاز کے ساتھ، اچھے نتیجے لاہ عمل کے ساتھ۔ نتیجے اور لاہ عمل سے پہلے آپ کو اپنے آرٹیکل کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ ایک ایک چیز کے لیے آپ کو پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، ہم کو لکھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن لکھنے کی تیاری اس کو ممتاز اور اس کو دوسروں سے منفرد بنانے کے لیے 10 دن لگتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر جگہ اپنے اوپر اس کو سوار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ آرٹیکل کیا ہو جاتا ہے، لوگ توجہ سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورکشاپ کے دوسرے دن 100 سے زائد کتابوں کے مصنف و مترجم مولانا ڈاکٹر عبدالحمید ندوی نے اپنی قیمتی محاضرے میں وسیع مطالعے پر زور دیا۔ لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم خود کو نمایاں کریں، دوسروں کے سامنے اپنی شخصیت کو لے آئیں، اس لیے نہیں کہ ہم کو شہرت حاصل ہو جائے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ لوگ دوسروں کے ذریعے متعارف ہوا کرتے تھے، لیکن یہ زمانہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو متعارف کرائیں، ورنہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور لوگ آپ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ 4 صفحہ لکھنے کے لیے میں 100 گنا تو زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، لیکن 12-13 گنا زیادہ ضرور پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو تحریر کے میدان میں اترنا ہے یا کسی موضوع پر آپ کو تحقیق کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ کون سے موضوع پر لکھنا ہے اس کو آپ لوگوں کو متعین کرنا ہے۔ کیسے متعین کریں گے؟
اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ کے اندر اس سے پہلے جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے کام کرنا ہے، تحریری میدان میں آنا ہے. تو اس کے لیے آپ جو بھی مطالعہ کریں گے یا آپ جو بھی سنیں گے یا جو بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو لگے گا کہ اس موضوع پر مجھے کام کرنا چاہیے. اس وقت آپ اسی وقت ان چیزوں کو نوٹ کریں تو آپ کے پاس خود بخود موضوع آ جائے گا. اب ہمارے پاس آئیں گے، موضوع پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کس موضوع پر کام کرنا ہے. ہم بھی کوئی سرسری موضوع آپ کو بتا دیں گے، کوئی عنوان دے دیں گے کہ آپ لکھیں، لیکن آپ خود سوچنے لگیں گے تو آپ کے پاس موضوع آ جائے گا. کوئی جگہ متعین کی جائے اور ایسی جگہ ہو جہاں پر سکون ہو. اثر پڑتا ہے، اس کی مثال میں اپنی خود دیتا ہوں. ابھی تقریباً 2-2.5 مہینہ لاک ڈاؤن تھا. جتنا کام عام دنوں میں ہوتا ہے اس سے تقریباً 50 گنا زیادہ کام میرا 2-2.5 مہینے میں ہوا. تقریباً میری کم از کم 8 کتابیں تیار ہوئی. استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا محمد سلمان خلیفہ ندوی نے وسیع مطالعے کے ساتھ ساتھ اسلوب کے اختیار کرنے کے طریقے بھی سکھائے. ہر اسلوب ہر جگہ اختیار کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ موقع محل کی مناسبت سے بات کہنی چاہیے. موضوع کی مناسبت اور جس طبقے سے ہم خطاب کر رہے ہیں اس کی مناسبت سے ہمیں یہ چیز اختیار کرنی ہے. ورنہ ہر کسی کے سامنے ہم ایک ہی انداز میں اگر بات کریں گے تو سامعین کے دلوں کو وہ بات اپیل نہیں کرے گی. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اگر کچھ نہیں لکھا ہے تو ہمیں لکھنا چاہیے. ہمیں لکھنا چاہیے، خوب لکھنا چاہیے. جس قدر ہو سکتا ہے ہمارے قلم میں روانی آنی چاہیے. ہم سوچتے رہیں گے بہت زیادہ تو نہیں لکھ سکتے. ہم لوگ یعنی پہلے مرحلے میں اگر ہم اپنے طور پہ ڈائریاں بھی لکھنے کا سلسلہ شروع کریں تو اس سے بھی شاید ہمارے قلم میں روانی پیدا ہوگی. اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مختلف زبانوں کو بھی اختیار کریں اور جو زمانے کا لب و لہجہ ہے اس کو اختیار کریں. اگر ہم نے مطالعہ نہیں کیا تو علمی سفر ہمارا جاری نہیں رہ سکتا. یہ جو ہے ایک گویا کہ سمجھ لیجیے آب حیات ہے. یہ زندگی کا ایک اہم ترین ہمارے لیے جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ عنصر ہے، زندگی کا فیکٹر ہے. ماہنامہ پھول کے مدیر مولانا عبداللہ دامدہ ابو غازی ندوی نے موجودہ دور میں بچوں کے ادب کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی. انہوں نے کارٹون سے بچوں کے ذہنوں پر ہونے والے مضر اثرات کو بیان کرتے ہوئے بچوں کی مختلف عمروں کا لحاظ رکھتے ہوئے بچوں کے ادب کو تیار کرنے پر زور دیا. آپ کو دھیان میں رہنا چاہیے، آپ بچوں پر لکھ رہے ہیں تو بچہ بن کر آپ کو لکھنا پڑے گا. اور بچہ بن کر لکھنے کی صلاحیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ بچوں پر لکھے ہوئے مضامین یا کہانیاں خوب سے خوب تر پڑھیں گے. بچوں کے لیے بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ بچوں پر ہی سوٹ ہوتے ہیں اور بچوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. مثلا 4 سال تک کے بچوں کا اسلوب الگ ہے، 4 سال سے 9 سال تک کے بچوں کا اسلوب الگ ہے اور 9 سال سے 14 سال تک کے بچوں کا اسلوب الگ ہے. یہ کہ اگر آپ 9 سال کے بعد والے بچوں کو لکھ رہے ہیں، آپ کے مخاطب وہ ہے، تو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ حقیقت کی طرف ان کو لائے. آپ ان کو علاؤالدین کا چراغ والی کہانی نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کی کہانی سنائیں. علاؤالدین کے بجائے صلاح الدین کی کہانی سنائیں تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں وہ تمام نقوش باقی رہیں اور تاکہ وہ عملی زندگی میں جو ہے اس کو بروئے کار لائے. ورکشاپ کے آخری نشست میں صحافت کی اہمیت اور موجودہ دور میں اس کے غلط استعمال سے ہونے والے نقصانات کو تفصیل سے حاضرین کے سامنے پیش کیا گیا. مختلف میڈیا ہاؤسز میں اپنی خدمات انجام دینے والے مولانا محمد سالک ندوی نے اپنی تجربات کی روشنی میں اسپیشل رپورٹ اور ڈاکومنٹری کے مختلف طریقوں پر روشنی ڈالتے ہوئے عملی طور پر حاضرین کے سامنے اپنے تجربات اور مشاہدات سامنے رکھے. عام خبر جو ہوتی ہے نا اس کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے. دوسرے دن اس خبر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ایک خبر زندہ رہتی ہے. وہ خبر ہوتی ہے جس خبر کو ہم خاص خبر بنا دیتے ہیں کسی خاص پہلو کی وجہ سے، شخصیت کی عظمت کی وجہ سے، اداروں کی قربانیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم اس شخصیت کو زندہ جاوید بناتے ہیں ایک خبر اور اس خبر کی تفصیلات کے ذریعے سے، جسے ہم خاص خبر، اسپیشل رپورٹ یا پھر ڈاکیومنٹری کے نام سے عام الفاظ میں جانتے ہیں. اور
اس طریقے کی چیزیں بنانا بھی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، اور اس کو جو ہے آپ اس میں محنت کر کے اس میں آدمی امپروو کرتا ہے، اس میں آگے بڑھ جاتا ہے. کہ دستاویزی فلم بنانا جو ہے ایک بڑے چیلنج کا کام ہے. 2-3 مرحلے جیسے بہت اہم ہوتے ہیں، جیسے اسکرپٹ تیار کرنا، ویڈیوگرافی بنانا اس کی، اور اس کام کے لیے پورے ڈاکیومنٹری کے لیے منصوبہ بنانا، یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. طے کریں گے، پھر اس کے بعد منصوبہ بنائیں گے، پھر ریسرچ کریں گے اس منصوبے کے تحت، پھر اسکرپٹ تیار ہوگی، پھر اس کے بعد فوٹیج جمع کیے جائیں گے، پھر اس اسکرپٹ کا وائس اوور ریڈی ہوگا، وائس اوور کے بعد اس چیزوں کو ہم جو ہے ایڈیٹنگ میں لے کر کے آئیں گے. طے کریں گے تو ہم کو ایسا کرنا پڑے گا کہ مثبت پہلو کو سامنے لانا پڑے گا، منفی پہلو کبھی بھی سامنے نہیں لائیں گے. اسٹوری بنانے کے لیے جائیں تو آپ پرجوش ہونے چاہیے. سب سے پہلے آپ سرد مہری کے ساتھ ہیں، اسٹوری بنانے جا رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، سامنے والے پر اسٹوری کا کوئی اثر نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا. لن قرآن کے ذمہ دار مولانا عبداللہ شریح ندوی نے صحافت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے دعوتی میدان کے لیے استعمال کیے جانے کے آسان طریقے بیان کیے. کہ ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کے پاس میڈیا کے علاوہ کوئی سورسز نہیں ہے انفارمیشن کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے. ان کا آخری ہتھیار میڈیا ہے. اگر ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم ان تک صحیح بات کو پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو دین کے نام پر جو غلط چیزیں لوگ بیان کر رہے ہیں، خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ جو معصوم سا طبقہ ہے وہ اسی کو دین سمجھ کر اس کو فالو کرے گا، اور اس کے گنہگار ہم سب بنیں گے. کہ ہم روزمرہ میں پیش آنے والی حدیثیں یا آیت کا ترجمہ امیجز کی شکل میں لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں. 2-4 مہینے قبل جب کورونا کی وبا عام ہوئی تھی، شروع تھی، لاک ڈاؤن کا پہلا مرحلہ تھا، ہم لوگوں نے کلونجی کے تعلق سے اس کی جو حدیث کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے ہم نے اس کو پیش کیا. یقین مانیے 100 سے زیادہ لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم نے یہ حدیث پہلی مرتبہ سنی ہے، کلونجی کا مطلب کیا ہے اور اس کے استعمال کے کیا طریقہ کار ہیں. گویا کہ ہم ایک مبلغ بھی بن گئے، ایک ڈاکٹر بھی بن گئے. کیوں؟ ان کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے. اگر ہم ڈاکٹری اعتبار سے بھی ان کو کوئی معلومات فراہم کریں گے تو اس کو بھی 100% صحیح سمجھ کر اس پر عمل کریں گے. ایک بڑا طبقہ یہ ہے. رفیق فکر و خبر مولانا عتیق الرحمان ڈانگی ندوی نے خبروں کو مثبت انداز میں پیش کرنے اور تعمیری صحافت کو اختیار کرنے کی بات کہی. انہوں نے خبروں کو تیار کرنے میں شریعت اسلامی کا پاس و لحاظ رکھنے اور شریعت میں منع کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے صحافتی میدان میں آگے بڑھنے پر بھی زور دیا. نیوز دیتے وقت ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں مثبت خبر دینی ہے کی جاتی ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. انہی باتوں کو آپ اپنی انداز میں نقل کر دیجئے اور پھر اس کو آگے بڑھائیے. یہی ہے نیوز، اور اس کو کوئی کرنا نہیں ہے. اس میں کوئی تحقیق کا کام نہیں ہوتا، یہ کوئی تصنیفی کام نہیں ہے کہ اس کو سر جوڑ کر بیٹھا جائے اور بہت کچھ سوچا جائے، اس کے بعد میں آپ خبر دیں گے تب تک 2 دن گزر جائیں گے اور نیوز جو ہے وہ پرانی ہو جائے گی اور پھر اس نیوز کی کوئی اہمیت لوگوں کے پاس نہیں رہے گی. لہذا ہمیں جو ہے دعوتی انداز میں اور فکری انداز میں لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ نیوز میں کیا کیا ہوا، کس نے کیا کیا پیغام دیا. اکیڈمی کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کیا پیغام دیا. جامعہ کے ذمہ دار تھی، انہوں نے کیا پیغام دیا. تنظیم کے ذمہ عورتوں کے فوٹوز بالکل نہ ہو. آپ کی ایک عورت کا فوٹوز دینے کی وجہ سے اگر کوئی بدنگاہی اس پر کرے گا تو آپ آخرت میں اس کی ذمہ دار ہوں گے. اجلاس کی اختتامی و تاثراتی نشست میں صدر فکر و خبر مولانا محمد الیاس ندوی نے مسلم میڈیا کا وفاق بنانے اور بزم قلم کا لائحہ عمل حاضرین کے سامنے رکھا. عورتوں کے فوٹو کتنی بھی ضرورت ہو، ہم ان سب چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہوئے اپنے ایک شناخت کیسے بنا سکتے ہیں. ہم کو یہ ثابت کرنا ہے سب کی طرح دھارے میں بہتے ہوئے ہم سب کی طرح کریں گے نہیں، ہماری اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے بھی ایک میڈیا، ہمارے الیکٹرانک میڈیا سیل کی ضرورت ہے. تاثراتی نشست میں مختلف اداروں اور شہر کی مختلف میڈیا کے ذمہ داران نے اپنے مفید اور قیمتی مشورے دیے اور بزم قلم کے آغاز پر فکر و خبر کے ذمہ داران کو مبارکباد بھی پیش کی. اس وقت پورے عالمی پیمانے پر اپنے وجود کا لوہا منوا رہا ہے. مولانا سید ہاشم ندوی صاحب کی ادارت میں ان کے رفقا جو ہیں وہ الحمدللہ، اور میں بارہا اپنی ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اپنی ایک منفرد حیثیت سے
صرف خبروں کو نہیں بلکہ باقی دینی اقدار کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی عمدہ کام ہو رہا ہے فکر و خبر کی طرف سے. اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ فکر و خبر کی جانب سے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک ضرور انقلاب آئے گا. بلکہ ایک میڈیا سیل ہو ہماری کمیونٹی کا جس میں ہمارے لوکل میڈیا سب پارٹیسپیٹ کریں اور دن میں ایک بار کل ہم ہماری قوم کو کس چیز سے آگاہ کریں گے اور کس چیز سے ہمیں ہماری قوم کو بتانا ہے اور ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ ضروری ہے. دنیا میں اس وقت تصور کیجئے کتنی مسجدیں، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، اندازہ کیجئے ہر بستی میں سینکڑوں، ہر محلے میں 20 مسجدیں ہوتی ہیں. بیک وقت ان تمام مسجدوں میں خطبے کے موقع پر وقت پر 12 بجے سے 1 بجے کے اندر ایک پیغام دیا جاتا ہے. اگر ہم ذرا تصور کریں کہ اس 10 منٹ کے اندر ہم اپنے پیغام کو، اپنی بات کو پوری امت مسلمہ میں، پوری دنیا میں کس انداز سے پہنچا سکتے ہیں. آج انٹرنیٹ آیا، آج الیکٹرانک میڈیا آیا، آج کا دور ہے، لیکن ہمارے پاس تو سب سے تیز میڈیا اس دن سے ہمارے پاس ہے. ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا جس کے ہم آج تک مجرم ہیں. ہمیں ملی طور پر اس کا جو صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا. اللہ معاف کرے امت مسلمہ اس کی اس اہمیت سے ابھی تک صحیح معنی میں اس سے فائدہ اٹھانے کے اس کے انداز میں نہیں رہی. شرکاء نے اپنے تحریری تاثرات کے دوران ایسے شعبوں کے قیام کو موجودہ دور کی اہم ترین ضرورت قرار دیا. بعد نے اپنے تاثرات میں فکر و خبر کے اس نئے شعبے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا اور قلمی کاوشوں کو منظرعام پر لانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرانے پر ادارے کا شکریہ بھی ادا کیا. اجلاس میں بزم قلم ممبرشپ فارم بھی تقسیم کیے گئے جنہیں شرکاء نے پر کر کے اس شعبے کو مزید ترقی دینے اور اسے دینی و دعوتی پیغام کا ذریعہ بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا. کیونکہ میں صحافت کا طالب علم ہوں، صحافت سے جڑا ہوا ہوں. میں نے اس ورکشاپ میں شرکت کی. میں نے جتنی امید کی تھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا اور الحمدللہ بعض نئی چیزیں بھی سامنے آئیں جو انشاءاللہ میرے لیے میری صحافتی زندگی میں میرے لیے رہنمائی کا سبب بنے گی. ہمارا اساتذہ نے اور وہاں پر جو لیکچرز آئے تھے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو ہدایات دی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی صحافتی زندگی میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. اور جو پلیٹ فارم ہمارے لیے مہیا کیا یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک نئی بات ہے اور ہم طلباء کے لیے ایک ایسی بات ہے جس سے ہم اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں. آج کل علماء کے لیے دعوتی میدان میں جو ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے فکر و خبر نے جو قدم اٹھایا اس سے ہم بہت خوش ہیں. صحافتی میدان میں پچھلے 2-2.5 سالوں سے میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. ورکشاپ میں بیٹھ کر چاہے وہ جتنے بھی محاضرے ہوں محاضرات سے بہت کچھ استفادے کا موقع ملا اور بہت کچھ چیزیں معلوم ہوئی. جب ایک نیوز تیار کرنی ہوتی ہے یا پھر کوئی ڈاکومنٹری یا خصوصی رپورٹس جب ان چیزوں کو تیار کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں کن مرحلوں سے گزرے گی، پہلے کیا طے کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہوگی، ایڈیٹنگ کا کیا مسئلہ ہے، ایڈیٹنگ کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سب چیزیں وہاں پر جا کر بیٹھ کر مجھے سیکھنے کا موقع ملا. تمام منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. روزہ ورکشاپ منعقد ہوا، اس کے ذریعے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور میرے اندر بہت سارے عزائم پیدا ہوئے. جو بزم قلم کا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو تماموں تک پہنچانے والے بن جائیں اور اس کے ذریعے سے اسلام کا پیغام عام کریں. مہاجرین نے اپنے تجربوں کو ہم سامعین کے سامنے بہت ہی آسان انداز میں پیش کیا جس کے ذریعے سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرنی ہے. صحافت کے تعلق سے صحافت کے میدان میں جن چیزوں کی ضرورت زیادہ رہتی ہے اس پر بہترین انداز میں آسان انداز میں ہم سامعین کے سامنے اس کو پیش کیا. روزہ ورکشاپ میں ہمیں اس میدان کے شہسواروں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سننے کا موقع ملا. تحریروں کے میدان میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اور جو اس فن کے اصول و مبادی ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملا. اس طرح کے محاضرے اور ورکشاپ منعقد کیے جائیں تاکہ جو بچی ہوئی چیزیں اور باتیں اور جو مواد ہیں وہ ہم طلباء سے اس سے ہم مستفید ہو سکیں.